خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کی نئی صبح کے لیے، روشنی کے لیے، خداوند کی زندگی کے لیے جو اس نے ہمیں دی ہے۔ تمام باتوں کے لیے خداوند کی ہم شکر گزاری کرتے ہیں۔ خداوند جو قادر مطلق ہے، جو بھلا ہے۔ پاک کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں مقدس مرکز کی انجیل، مارک چیپٹر 2، مرکز کی انجیل اس کا 2 باب اور پہلی آیت سے ہم دیکھیں گے 16ویں آیت تک۔ کئی دن بعد جب وہ کفرنہوم میں پھر داخل ہوا تو سنا گیا کہ وہ گھر میں ہے۔ پھر اتنے آدمی جمع ہو گئے کہ دروازہ کے پاس بھی جگہ نہ رہی، اور وہ ان کو کلام سنا رہا تھا۔ اور لوگ ایک مفلوج کو 4 آدمیوں سے اٹھوا کر اس کے پاس لائے، مگر جب وہ بھیڑ کے سبب سے اس کے نزدیک نہ آ سکے تو انہوں نے اس چھت کو جہاں وہ تھا کھول دیا، اور اسے ادھیڑ کر اس چارپائی کو جس پر مفلوج لیٹا تھا لٹا دیا۔ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ مگر وہاں بعض فقی جو بیٹھے تھے وہ اپنے دلوں میں سوچنے لگے کہ یہ کیوں ایسا کہتا ہے، کفر بکتا ہے، خدا کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے۔ اور فی الفور یسوع نے اپنی روح سے معلوم کر کے کہ اپنے دلوں میں یوں سوچتے ہیں، ان سے کہا، تم کیوں اپنے دلوں میں یہ باتیں سوچتی ہو؟ آسان کیا ہے مفلوج سے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر؟ لیکن اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اس نے اس مفلوج سے کہا، میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا کر اپنے گھر چلا جا۔ اور وہ اٹھا اور فی الفور چارپائی اٹھا کر ان سب کے سامنے باہر چلا گیا۔ چنانچہ وہ سب حیران ہوئے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے، ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خداوند کے کلام کا پڑھا جانا، سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ خداوند یسوع مسیح ایک گھر میں تھے، اور اس گھر میں بہت زیادہ بھیڑ تھی۔ اتنی زیادہ بھیڑ تھی کہ گھر کے دروازے کے پاس بھی جگہ نہ تھی۔ گھر کے اندر بالکل جگہ نہیں تھی، پیر دھرنے کی جگہ نہیں تھی، دروازے کے پاس بھی جگہ نہیں تھی، اتنے زیادہ لوگ تھے گھر کے اندر۔ پوری طرح گھر پیک تھا، پوری طرح کراؤڈڈ تھا، بہت سارے لوگ تھے کہ اتنے لوگ تھے کہ اندر جانے کے لیے بھی رستہ نہیں تھا، تنگ تھا رستہ۔ تو اسی اثناء میں 4 دوست ایک مفلوج شخص کو لے کر آئے۔ مفلوج شخص جو تھا وہ چل پھر نہیں سکتا تھا، شاید وہ حرکت نہ کر پا رہا ہو، اور وہ ایک سٹریچر پر تھا، جیسے مریض کو سٹریچر پر لٹکایا جاتا ہے نا، وہ ایک سٹریچر پر تھا، ایک اپنے بستر پر تھا۔ اور جب وہ اسے لانے کی کوشش کرنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ ہی بہت زیادہ ہیں، رستہ بلاک ہے۔ وہ داخل ہونے لگے لیکن نہیں ہو پائے۔ انہوں نے دوسرا رستہ لیا، وہ چھت پہ چڑھے، انہوں نے چھت کو ادھیڑا۔ چھت کے اوپر جو بھی مٹیریل ہوگا، آج کے دور کی اگر بات کی جائے، آج مختلف طرح کی چھتیں، لینٹر ہیں، شاید ٹائلیں ہوں گی، شاید کوئی وہ لکڑی کا ہو، پھر بھی جو کچھ بھی تھا انہوں نے چھت کو ادھیڑا، چھت کا ایک سوراخ کیا، ایک رستہ بنایا، اور رستہ بنا کے انہوں نے اس اسٹریچر کو، اس بستر کو 4 رسیوں سمیت جو کہ چاروں کونوں پر تھیں، اس سے اسے
لٹکا دیا اور اس جگہ پر پہنچا دیا جہاں پر کہ یسوع مسیح تھا۔ یسوع مسیح کے سامنے وہ آ گیا، اور یسوع مسیح کے سامنے جب وہ آ گیا تو یسوع مسیح کو کیا کہنا چاہیے تھا یہاں پر کہ اے مفلوج شخص، اے مفلوج پن کی بیماری اس بدن میں سے نکلا۔ لیکن یسوع مسیح نے بیماری کو نہیں ڈانٹا، یسوع مسیح نے کسی اور چیز کو ڈانٹا ہے۔ وجہ آپ کو پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس کا مین ریزن اس کی بیماری نہیں تھا، اس کی مین پرابلم جو تھی وہ گناہ تھا۔ یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، اسے یہ نہیں کہا کہ تیری بیماری جاتی رہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ بیماری میں جکڑے ہوئے، لیکن بیماری وجہ نہیں ہے۔ بیماری کے پیچھے جو جڑ ہے وہ گناہ ہے، بیماری کے پیچھے جڑ گناہ ہے، بیماری کے پیچھے ابلیس چھپا ہوا ہے۔ اس کو پہلے ڈانٹنے کی ضرورت ہے، اس کو پہلے نکالنے کی ضرورت ہے۔ اور جب یسوع نے اسے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے، تو فقی فریسی جو وہاں پر بیٹھے تھے، جو مذہبی رہنما وہاں بیٹھے تھے، یسوع مسیح نے ان کے دلوں کو بھی جان لیا۔ دلوں نو جانن والی جڑی ہے نا، یہ پاک روح دی نعمت ہے، خدا کی روح القدس کی قدرت ہے کہ خداوند نے ان کے دلوں کے ارادوں کو جان لیا کہ یہ اپنے دلوں میں کیا سوچتے ہیں۔ یسوع مسیح نے ان کے ارادوں کو جان کر کہا کیا یہ آسان ہے میں فلوج سے کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے؟ یہ کہہ دینا تو آسان ہے، لیکن اس کا رزلٹ آنا جو ہے یہ آسان نہیں، یہ خدا کی قدرت سے ہے۔ ہاللیلویہ۔ تیرے گناہ معاف ہوئے، یہ کہنا، یہ مطلب گناہ ایک چھپی ہوئی چیز ہے، نظر تو نہیں نہ آ رہے۔ کسی کے گناہ نظر آ رہے ہیں؟ کوئی بھی شخص جتنا بھی گناہ گار ہے، اگر اس کو کہا جائے تیرے گناہ معاف ہو گئے، تو یہ تو ایک چھپی چیز ہے، یہ تو نہیں پتہ چل رہا ہے، یہ تو خدا کو ہی صرف پتہ چل رہا ہے، یہ خدا ہی صرف جانتا ہے۔ تو یہ ایک انویزیبل چیز ہے، یہ ایک نہ نظر آنے والی چیز ہے کہ اس کے گناہ معاف ہوئے، لیکن اس کا اظہار اس بات سے ہوا کہ اٹھ اور چارپائی اٹھا اور چل پھر، اور وہ اٹھا اور وہ چلا، اور وہ میں یوں کہوں گا کہ آیا وہ چھت تو لے کے انہوں چھت تو آئے، اسے چھت ادھیڑ کر وہاں پر ڈالا گیا، لیکن گیا وہ مین گیٹ سے۔ ہاللیلویہ۔ یسوع مسیح کے پاس جو آتا ہے اس کا ایکوریٹ جو اس کو مسئلہ ہوتا ہے، خداوند وہیں پر اس کا علاج کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، اس کے گناہ کا مسئلہ تھا، اس کی زندگی میں شاید گناہ تھا جو بیماری لے کر آیا۔ یسوع مسیح نے پہلے اس کے گناہ کا علاج کیا، اور پھر وہ اپنی جسمانی بیماری سے آزاد ہوا۔ اور وہ شخص جو تھا، جس اسٹریچر پر، جس بستر پر اسے لٹکا کر نیچے مسیح کے سامنے رکھا گیا، اس نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر وہ اس کو ساتھ لے کر وہ دروازے سے نکل گیا، اور لوگ حیران ہوئے۔ خداوند یسوع مسیح اختیار کل ہے، اس کے پاس اختیار ہے، وہ زندگی دیتا ہے، وہ شفا دیتا ہے، وہ برکت دیتا ہے، لیکن سب سے پہلے جو علاج خداوند کرنا چاہتا ہے وہ گناہ کا علاج کرنا چاہتا ہے۔ سب سے بڑا معجزہ وہ گناہ کا علاج کرنا چاہتا ہے، بدنوں کو آزاد کرنا چاہتا ہے ابلیس سے۔ جب بدن آزاد ہوں گے تو پھر شفا بھی آئے گی، جب بدن آزاد ہوں گے، روح آزاد ہوگی، تو زندگیوں کے اندر خداوند ٹھہرے گا۔ ہاللیلویہ۔ سب سے بڑا معجزہ روح کا معجزہ ہے، اور اس کی پہلے روح بچی ہے، اس کی پہلے روح بچی ہے، اور اس کے بعد جسمانی شفا کا کام ہوا۔ تو خداوند آج جتنی بھی جانیں یہاں پر موجود ہیں،
اگر کوئی بیماری کو، کوئی کمزوری کو، مصیبت کو فیس کر رہا ہے تو پہلے وہ اپنے گناہ کو خدا کے سامنے رکھے کہ خداوند تو میری غلطیوں کو، میرے خطاؤں کو معاف کر، مجھے تو دھو دے، مجھے اپنے لہو سے پاک اور صاف کر دے۔ اگر گھر میں نشہ ہے، اگر گھر میں گناہ ہے، اگر گھر میں نافرمانی ہے، اگر گھر میں فساد ہے تو وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ابلیس کی وجہ سے ہے۔ خداوند چاہتا ہے پہلے وہ جگہ پاک ہو، پھر وہاں پر خداوند آئے۔ ناپاک جگہ پر خدا نہیں آ سکتا، وہ پاک دلوں میں رہتا ہے، پاک جگہوں پر آتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ تو اس لیے خدا ہمیں پہلے پاک کرنا چاہتا ہے، اس لیے پہلے وہ ہماری روحانی زندگی کے اندر شفا کو لے کر آنا چاہتا ہے۔ پہلے ہم روحانی طور پر اسے اپنی زندگی میں آنے دیں، اپنے گھر میں آنے دیں، اپنے بدن میں اسے آنے دیں۔ بہت سارے ایسے کیسز ہیں، بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں، ہم دعائیں بھی کرواتے ہیں، جی فلاں ہمارا مسئلہ ہے، فلاں ہماری پرابلم ہے، دعا کی جائے، دعا کی جائے، لیکن جو مین مسئلہ گناہ کا ہے اسے نہیں چھوڑتے، لیکن جو مین جڑ ہے اسے ہم نہیں چھوڑتے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے لیے خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئے۔ توبہ کرو، خداوند کی طرف مڑو، خداوند کی طرف رجوع لے کر آؤ۔ اپنی دعائیہ ٹائمنگ کو ختم کر چکے ہو اس کو بحال کرو۔ اپنی خاندانی زندگی میں جو جذبہ تھا، جو برکت تھی وہ ختم ہو چکی، اس میں دوبارہ بڑھو، اس میں آگے بڑھو۔ جب آگے بڑھو گے تو یہ بیماریاں، یہ کمزوریاں خداوند دور کرنے پر قادر ہے۔ پہلے اس کی بادشاہت اور اس کی راست بازی کو ڈھونڈو تو یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ پہلے جو کام کرنا ہے وہ ہمیں روح کے لیے کرنا ہے، اپنے گناہ کو ماننا ہے، اقرار کرنا ہے، اور پھر پاکیزگی میں رفتہ رفتہ آگے بڑھتے جانا ہے۔ ہمارا خدا ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے، اسے پتہ ہے یہ بیمار ہیں، اسے پتہ ہے یہ کمزور ہیں، اسے پتہ ہے یہ ضرورت مند ہیں۔ تو باپ کیوں نہ اپنے بچوں کو دے گا، کیوں نہ دے گا، وہ دینے پر قادر ہے۔ اس کا تو پہلے ہی ارادہ ہے، اس کا یہ پہلے ہی ارادہ ہے، ہم مانگنے والے بنے۔ تو آج صبح میں یاد کر رہا تھا، ایک مثال میرے ذہن میں آئی کہ کئی دفعہ ہم مانگتے ہی نہیں، یا ہم درست طریقے سے نہیں مانگتے۔ اس مثال کے ساتھ وائنڈ اپ کریں گے۔ ایک شخص تھا، وہ ایک فقیر شخص تھا جو کہ بھیک مانگتا تھا، وہ اندھا تھا۔ تو اس نے ایک بورڈ لکھ کے اپنے پاس رکھا۔ اس بورڈ پہ اس نے لکھا کہ میری مدد کرو، میں نہیں دیکھ سکتا۔ تو لوگ کوئی 100 میں سے 1-2 کوئی ہیلپ اس کی کر دیتے تھے۔ وہاں پر ایک دن ایک لڑکی، جوان لڑکی آئی اور اس نے اس کا بورڈ پکڑا اور اس کے اوپر اس نے کچھ لکھا، پرانا جو تھا اس کو ختم کر کے کچھ نیا لکھا۔ اس نے لکھا آج کا دن بڑا خوبصورت ہے لیکن میں اسے نہیں دیکھ سکتا۔ بعض اوقات ہماری بات جو ہوتی ہے وہ ہم اس طرح سے نہیں کہہ پاتے، ہماری بات کسی کے دل کو نہیں چھو پاتی، ہم بھی دنیا کی طرح ہی مانگتے رہتے ہیں۔ ہمارا ایمان بھی کمزور ہوتا ہے، چلو جی فلاں جگہ پہ دعا کرا لیں، فلاں کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، لیکن ہم اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے جو بات خدا کو چھو جائے، خدا کو موو کر دے، وہ نہیں کر پاتے۔ اور جب اس نے یہ جملہ لکھا کہ آج کا دن خوبصورت ہے لیکن میں اس دن کو نہیں دیکھ سکتا، تو یہ مطلب یہ بات تھی کہ اس نے اس کو لوگوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا اور لوگ اس بات کو سمجھے، لوگوں کو محسوس ہوا کہ جو اس کے پاس آنکھوں کی کمی ہے
لیکن ہم سب دیکھ سکتے ہیں، ہم سب کو خدا نے دیکھنے کی نعمت دی ہے۔ مفلوج شخص کا اپنا ایمان جو تھا وہ ان 4 آدمیوں کی وجہ سے تھا۔ وہ 4 آدمی جو تھے ان کا ایمان گنا گیا اس کی شفا کے لیے۔ اور ہم میں جو بیمار ہیں، یہ پریشان ہیں، ہم بعض اوقات انہیں چڑھاتے رہتے ہیں، ہم ان کی برکت کو چھینتے رہتے ہیں۔ ہم دوسروں کی برکت کے لیے، ہم دوسروں کے لیے جو گرے ہوئے ہیں ان کو اٹھانے والے بن جائیں، ان کی شفا کا باعث بن جائیں، ان کی بحالی کا باعث بن جائیں۔ آئیے میرے عزیزو، ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے۔ جتنی جانیں بھی یہاں پر موجود ہیں، آج سب سے پہلے میری اور آپ کی جو ضرورت ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ ہمارے گھرانوں میں ہم خداوند کو کہیں، خداوند تو میرے گھر میں آ، میں تجھے انوائٹ کرتا ہوں، تو میرے گھر میں آ، تو میرے گھر کا سربراہ بن جا، تو میری زندگی کا سربراہ بن جا، تم میرے گھر کے سارے کنٹرول کو لے لے، تم میرے گھر کے سارے معاملات کو لے لے، تم میری خدمت کو لے لے، تم میرے بچوں کو لے لے، تم میرے تمام معاملات میں آ جا۔ میں اپنے گھرانے میں تجھے مانگتی ہوں، تجھے مانگتا ہوں۔ اور جہاں پر یسوع ہے وہاں پر شفا ہے، جہاں پر یسوع ہے وہاں پر معجزات ہیں، جہاں پر یسوع ہے وہاں پر اس کی برکتیں ہیں، اس کی نعمتیں ہیں۔ آئیے ہم سب اپنی اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، سبھی آنکھیں بند کریں۔ کوئی بھی بیماری اس مفلوج کی طرح یسوع مسیح کے سامنے اسے لایا جائے، یسوع مسیح کے سامنے اسے رکھا جائے، کیونکہ یسوع مسیح طبیب اعلیٰ ہے، سب سے بڑا طبیب، سب سے بڑا ڈاکٹر۔ وہ ہر مرض کی شفا اور بحالی دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا باپ یسوع کے نام میں ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تو جو عظیم الفا اومیگا ابتدا اور انتہا ہے۔ یسوع مسیح کے نام میں آج تیرے کلام کے مطابق اے خداوند ہمارا ایمان بڑھا ہے۔ آج جتنی جانیں بھی بیماری کی حالت میں ہیں، کسی بھی پریشانی کی حالت میں ہے، کسی بھی فکر اور بوجھ کے نیچے ہیں، یسوع کے نام میں اے بیماریوں چھوڑ دو اور نکل جاؤ ان بدنوں سے۔ ایک ایک بیماری چھوڑے، ایک ایک کمزوری چھوڑے، ایک ایک درد جاتی رہے، بحالی یسوع کے نام میں جاری ہو۔ خداوند تو جو اپنے لوگوں کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا، تو جو اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سنتا اور جواب دیتا ہے، خداوند آج کی اس دعا کے بعد تیری بڑی بڑی گواہیاں ہیں۔ تیرے کلام میں لکھا ہے کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا گیا وہ کام نہ کرنے پائے گا۔ ہر ہتھیار کو توڑتے ہیں یسوع کے نام میں، ہر اس بیماری کو جس نے جکڑا ہوا اسے توڑتے ہیں یسوع کے نام میں۔ اے بیماریوں چھوڑو یسوع کے نام میں، آؤٹ ہو جاؤ، آؤٹ ہو جاؤ یسوع کے نام میں۔ ہر وہ ویکنس، ہر وہ بیماری، ہر وہ کمزوری، ہر وہ اثر جو ابلیس کی طرف سے ہے، جس نے ذہنوں کو باندھا ہوا ہے، یسوع کے نام میں دور ہو جائے۔ تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، یسوع کے نام میں، آمین آمین۔ زوردار تالیاں یسوع کے لیے۔